ہرے بھرے درخت برفباری کی وجہ سے سفید نظر آ رہے تھے۔ سردیوں کے دن تھے۔ برفباری ہوتے ہی جنگل میں سناٹا چھا گیا تھا۔ جن جانوروں نے سردی کی آمد سے پہلے ہی خوراک ذخیرہ کر لی تھی وہ مزے سے گھر میں بیٹھ کر کھا پی رہے تھے۔ جنہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا تھا وہ سردی کے کانپتے ہوئے خوراک کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ لومڑی رات کا کھانا موٹے خرگوش اور گول مٹول چکور سے حاصل کرتی تھی۔ سردیوں کی آمد سے پہلے وہ روٹی کے ٹکڑے جمع کر لیتی جو سردیوں کے دنوں میں اس وقت کام آ جاتے جب کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ ایک دن موٹا خرگوش اپنی نانی کے گھر گیا ہوا تھا اور چکور گھر پر نہیں تھا۔ اس رات لومڑی اور اس کے شوہر لومڑ نے رات کو باسی ٹکڑے کھائے۔ صبح سویرے لومڑی نے خوراک کی تلاش میں جنگل کا چکر لگایا لیکن کھانے کی کوئی چیز دستیاب نہ ہوئی۔ وہ ناکام واپس لوٹی تو اس کا بھوکا شوہر بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ ملا یا خالی ہاتھ لوٹ آئی ہو؟ اس نے بڑی بے صبری سے سوال کیا۔ لومڑی نے اپنے کھٹو شوہر کو گھر دیکھا پھر کہا، اس شدید سردی میں بھلا کیا مل سکتا ہے؟ تو کیا اب پھر باسی روٹی کے ٹکڑے کھانے پڑیں گے؟ لومڑ نے جھنجھلا کر کہا تو بری آنکھوں والی لومڑی کو اپنے کاہل شوہر پر غصہ آ گیا اور وہ بولی، کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے، کبھی خود بھی خوراک تلاش کر لیا کرو۔ یہ کہتے ہوئے لومڑی نے ڈبے میں روٹی کے باسی ٹکڑے نکالے اور لومڑ کے آگے رکھ کر بولی، جب تک خوراک کا بندوبست نہیں ہو جاتا ہمیں یہی ٹکڑوں پر گزارا کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ روٹی کے ٹکڑے کھانے لگی۔ لومڑ نے ان ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا، رات کو باسی ٹکڑے کھانے سے میرے دانتوں میں درد ہو رہا ہے۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ آج گوشت کھاؤں۔ مجھے امید ہے میری خواہش ضرور پوری ہوگی۔ لومڑی نے کہا، تم چاہتے ہو کہ ہر چیز تمہیں بیٹھے بٹھائے مل جائے؟ میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے جو تم جیسا نکھٹو اور کاہل شوہر ملا ہے جسے کھلانا بھی خود ہی پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دور بڑھا رہی تھی، خاموشی سے روٹی کے باسی ٹکڑے چبانے لگی۔ کیونکہ لومڑ نے کچھ دیر تک اپنے سامنے رکھے ہوئے ٹکڑے کی طرف دیکھا لیکن جب بھوک نے اسے ستایا تو منہ بناتے ہوئے ایک ٹکڑا کھا کر چبانے لگا۔ اب وہ ٹکڑا چبا ہی رہا تھا کہ آسمان پر پھڑپڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ پھر 4 بطخیں زمین پر اتر آئیں۔ انہوں نے لومڑ اور لومڑی کو روٹی کے ٹکڑے چباتے ہوئے دیکھا تو ان کے قریب آ گئی کہ شاید وہ روٹی کے کچھ ٹکڑے کھانے کے لیے پھینک دیں۔ لومڑی نے بڑی مشکلوں سے روٹی کے ٹکڑے جمع کیے تھے اس لیے اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ان کی طرف نہ پھینکا، لیکن لومڑ نے روٹی کا ایک ٹکڑا بطخوں کی طرف پھینک دیا۔ چاروں بطخیں روٹی کے ٹکڑے پر لپک پڑی۔ ان میں سے جو صحت مند بطخ تھی اس نے روٹی کا ٹکڑا حاصل کر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے ہڑپ کر گئی۔ لومڑ نے دوسرا ٹکڑا بھی پھینکا، وہ بھی اس بطخ نے کھا لیا۔ تیسرا ٹکڑا بیچ میں گرا اور چاروں بطخیں اس پر تیزی سے جھپٹی، لیکن یہ ٹکڑا بھی تگڑی بطخ لے اڑی۔ یہ دیکھ کر لومڑ اور لومڑی پر چلایا، پاگل تو نہیں ہو گئے جو روٹی کے ٹکڑے اس طرح ضائع کر رہے ہو؟ لومڑ نے کہا، یہ خوش ٹکڑے کھا کر میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہے اس لیے میں ان بطخوں کو کھلا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چوتھا اور 5واں ٹکڑا بھی بطخوں کی طرف پھینک دیا۔ تگڑی بطخ یہ ٹکڑے بھی کھا گئی۔ اس کے ساتھی بطخوں نے احتجاج کیا تو اس نے ان کی خوب پٹائی کی۔ بطخ کی یہ حرکتیں دیکھ کر لومڑ نے کہا، کتنی لالچی ہے یہ بطخ، اپنے ساتھی بطخوں کا حصہ بھی کھا رہی ہے۔ لومڑ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ بھی روٹی کے ٹکڑے صرف اسی لالچ میں بطخ کی طرف پھینکنے لگا اور دوسری بطخوں کا حصہ کھا کر تگڑی بطخ کا پیٹ پھول گیا۔ اس نے اتنا کھا لیا کہ اب اس سے ادھر ادھر دوڑنا بھی مشکل ہو گیا۔ بس کرو، تم نے تو سارے ٹکڑے اس لالچی بطخ کو کھلا دیے ہیں، لومڑی نے چلا کر لومڑ سے کہا، لیکن اس نے لومڑی کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا۔ یہ دیکھ کر لومڑی بہت خفا ہوئی اور بڑبڑائی ہوئی اپنے بھٹ کے اندر چلی گئی۔ تگڑی بطخ ٹکڑوں کے لالچ میں لومڑی کے قریب آ چکی تھی۔ لومڑ بھی جان بوجھ کر ٹکڑے اپنے قریب گرا رہا تھا۔ جیسے ہی تگڑی بطخ تھوڑا سا قریب آئی اس نے اچھل کر بطخ کو پکڑ لیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس سے بھاگنے نہ گیا۔ یہ دیکھ کر دوسری بطخیں فوراً اڑ گئی۔ لومڑ مزے سے لالچی بطخ کو منہ میں دبائے اندر داخل ہوا۔ اس نے بطخ کے اوپر نوچے اور گوشت لومڑی کو پیش کرتے ہوئے کہا، میں نکھٹو اور کام چور سے ہی
لیکن اتنا احمق بھی نہیں کہ اپنی ساری خوراک ایسے ہی کسی کو کھلا دوں۔ اب تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں سارے ٹکڑے اس لالچی بطخ کو کیوں کھلا رہا تھا۔ آؤ اس سرد موسم میں بطخ کے گرم گرم گوشت کا مزہ اڑائیں۔ لومڑی جو کچھ دیر پہلے لومڑ پر بے حبا تھی، اب اسے لومڑ دنیا کا عقل مند جانور دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کہا تم واقعی بہت چالاک ہو، میں تمہیں مان گئی۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر لالچی بطخ کے مزیدار گوشت کی دعوت اڑائی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ اس کا سبق یہ ہے کہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ کبھی زندگی میں لالچ نہیں کرنی چاہیے، ورنہ انجام اس بطخ جیسا ہوگا۔ ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کیجیے، چینل کو کریں سبسکرائب۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔